بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نہج البلاغہ جو اس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں، اس کے ساتھ اس کی ریڈنگ کے لیے میں سیمی زوار حاضر ہوں، اور اس وقت ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 101 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کا پیج نمبر 101 کا کچھ پارٹ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور یہ ہے پارٹ نمبر 15 جس کا اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم نے خطبہ نمبر 3 مولا کا پڑھا تھا، تو اس میں جہاں جہاں کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جو حاشیے میں ایکسپلین کیے گئے تھے، وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ہم خطبہ مکمل کرنے کے بعد کریں گے، تو ہم نے ان کے 2 پوائنٹ مکمل کر لیے ہیں۔ تیسرا جو وہ خطبے کا حصہ تھا، پہلے میں وہ پڑھ کے بتا دوں کہ جس کو ہم نے حاشیے میں اس کی ایکسپلینیشن دیکھنی ہے۔ وہ حصہ وہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ مولا کے الفاظ پڑھے تھے کہ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا تھا کہ پھر حضرت نے بطور تمثیل آشی الف عین شین چھوٹی کا یہ شعر پڑھا کہ کہاں یہ دن جو ناقے کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں حاشیے میں دیکھنا تھا، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ حیان ابن سمین یمامہ میں قبیلہ بنی حنفیہ کا سردار اور صاحب قلعہ و سپاہ تھا۔ جابر اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے، اور آشی الف عین شین چھوٹی ہے کہ جس کا اصلی نام میمون ابن قیس ہے، اس کی بزم ناو نوش میں ندیم و مصاحب کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے انعام و اکرام سے خوشحالی و فارغ البالی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس شعر میں اس نے اپنی پہلی زندگی کا موجودہ زندگی سے تقابل کیا ہے کہ کہاں وہ دن کہ جب رزق کی تلاش میں مارا پھرتا تھا، اور کہاں یہ دن جو حیان کی مصاحبت میں آرام اور چین سے گزر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس شعر کو بطور تمثیل لانے کا مقصد عموماً یہ سمجھا گیا ہے کہ اپنے اس دکھ بھرے زمانے کا مقابلہ اس زمانے سے کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان عاطفت میں گزرتا تھا، اور ہر طرح کے غسل و غش سے پاک اور روحانی سکون کا سر و سامان لیے ہوئے تھا۔ لیکن محض تمثیل اور نیز مضمون شعر پر نظر کرتے ہوئے یہ مقصود ہو تو بعید نہیں ہے کہ برسر اقتدار افراد زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے وقتی اور موجودہ حالت میں ان کے اقدار و اختیار کا فرق دکھلایا جائے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے سامنے ان کی بات بھی نہ پوچھی جاتی تھی، اور اب یہ دور آیا ہے کہ یہ امور مسلمین کے واحد مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو یوں ہم نے یہ والا پوائنٹ نمبر 3 جو تھا اس کو بھی پڑھ لیا اس کی، اور اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 جو کہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو خطبے سے کیا وہ حصہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں تاکہ آپ اس سے کنیکٹ کر لیں کہ جہاں پہ ہمیں یہاں حاشیے پہ بھیجا جا رہا ہے۔ وہ پوائنٹ 4 یہ تھا کہ جہاں پہ یہ تھا کہ یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر دیا، تو خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر دیا، اس کے اوپر نشان بنا ہوا تھا 4 لکھا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھنا تھا، اور اب ہم یہ 4 پہ آ کے پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ابو لولو کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور دیکھا کہ اس کاری زخم سے جان بر ہونا مشکل ہے، تو آپ نے انتخاب خلیفہ کے لیے ایک مجلس شورا تشکیل دی، جس میں علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، سعد اور ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ کو نامزد کیا، اور ان پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد 3 دن کے اندر اپنے میں سے ایک کو خلافت کے لیے منتخب کر لیں، اور یہ تینوں دن امامت کے فرائض صحب انجام دیں۔ ان ہدایات کے بعد ارکان شورا میں سے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے متعلق جو خیالات رکھتے ہوں
ان کا اظہار فرماتے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں قدم اٹھایا جائے۔ اس پر آپ نے فرداً ہر ایک کے متعلق اپنی زرعی رائے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سعد کے متعلق کہا کہ وہ درشت خو اور تند مزاج ہیں، اور عبد الرحمن اس امت کے فرعون ہیں، اور زبیر خوش ہوں تو مومن اور غصے میں ہوں تو کافر، اور طلحہ غرور و نخوت کا پتلا ہیں۔ ہم پیج 102 پہ آ گئے۔ اگر انہیں خلیفہ بنایا گیا تو خلافت کی انگوٹھی اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنا دیں گے، اور عثمان کو اپنے قوم قبیلے کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ رہے علی تو وہ خلافت پر رجھے ہوئے ہیں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ایک وہی ایسے ہیں جو خلافت کو صحیح راہ پر چلائیں گے، مگر اس اعتراف کے باوجود آپ نے مجلس شورا کی تشکیل ضروری سمجھی اور اس کے انتخاب ارکان اور طریقہ کار میں وہ تمام صورتیں پیدا کر دیں کہ جس سے خلافت کا رخ ادھر ہی بڑھے جدھر آپ موڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ سے کام لینے والا بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس میں حضرت عثمان کی کامیابی کے تمام اسباب فراہم تھے۔ اس کے ارکان کو دیکھیے تو ان میں ایک حضرت عثمان کے بہنوئی عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دوسرے سعد ابن ابی وقاص ہیں جو امیر المومنین سے کینہ و عناد رکھنے کے علاوہ عبد الرحمن کے عزیز و ہم قبیلہ بھی ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حضرت عثمان کے خلاف تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تیسرے طلحہ ابن عبید اللہ تھے، جن کے متعلق علامہ محمد عبدہ حواشی نہج البلاغہ میں تحریر کرتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، 4 لائنیں کا لکھا ہے کہ طلحہ حضرت عثمان کی طرف مائل تھے، اور مائل ہونے کی یہی وجہ کیا کم ہے کہ وہ حضرت علی سے منحرف تھے، کیونکہ یہ تیمی تھے، یہ میم چھوٹی ہے، اور ابو بکر کے خلیفہ ہو جانے کے سبب سے بنی تیم یہ میم و بنی ہاشم میں رنجشیں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گئی گفتگو۔ اب نیچے لکھا ہے کہ رہے زبیر تو یہ اگر حضرت کا ہاتھ ساتھ دیتے تو بھی ایک اکیلی رائے کیا بنا سکتی تھی۔ تبری وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اس موقع پر مدینے میں موجود نہ تھے، لیکن ان کی عدم موجودگی حضرت عثمان کی کامیابی میں سد راہ نہ تھی، بلکہ وہ موجود بھی ہوتے جیسا کہ شورا کے موقع پر پہنچ گئے تھے، اور انہیں امیر المومنین کا ہم نوا بھی سمجھ لیا جائے، جب بھی حضرت عثمان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر کے ذہن رسا نے طریقہ کار یہ تجویز کیا تھا۔ اچھا، جو یہ اب طریقہ کار تھا یہ عربی میں ہے، جس کا ترجمہ لکھا ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اگر 3 ایک پر رضامند ہوں تو اس صورت میں عبداللہ ابن عمر کو ثالث بناؤ، جس فریق کے متعلق وہ حکم لگائے وہی فریق اپنے میں سے خلیفے کا انتخاب کرے، اور اگر وہ عبداللہ ابن عمر کے فیصلے پر رضامند نہ ہو تو تم اس فریق کا ساتھ دو جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور دوسرے لوگ اگر اس سے اتفاق نہ کریں تو انہیں اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قتل کر دو۔ ہم پیج 103 پر آ گئے ہیں سامعین، اور یہ وہ جو گفتگو تھی وہ میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس مقام پر عبداللہ ابن عمر کے فیصلے پر نارضامندی کے کیا معنی، جبکہ انہیں یہ ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اسی گروہ کا ساتھ دیں جس میں عبد الرحمن ہو۔ چنانچہ عبداللہ کو حکم دیا گیا۔ اب جو یہ حکم دیا گیا یہ 3 لائنوں میں عربی ہے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے عبداللہ، اگر قوم میں اختلاف ہو تو تم اکثریت کا ساتھ دینا، اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 ایک طرف تو تم اس فریق کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن ہو۔ تو یہ میں نے گفتگو پڑھ دی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس فہمائش حیثیت سے اکثریت کی ہمنوائی سے بھی یہی مراد ہے کہ عبد الرحمن کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ دوسری طرف اکثریت ہو ہی کیوں کر سکتی تھی، جبکہ ابو طلحہ انصاری کی زیر قیادت 50 خونخوار تلواروں کو
حرب مخالف کے سروں پر مسلط کر کے عبد الرحمن کے اشارے چشم و ابرو پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظروں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ خلافت حضرت عثمان کی ہوگی، جیسا کہ آپ کے اس کلام سے ظاہر ہے جو ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اچھا، اب یہ جو کلام ہے یہ اسی طرح سے 4 لائنوں کا ہے جو میں پڑھتی ہوں۔ ترجمہ لکھا ہے کہ خلافت کا رخ ہم سے موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ میرے ساتھ عثمان کو بھی لگا دیا تھا، اور یہ کہا ہے کہ اکثریت کے ساتھ 2، اور اگر 2 ایک پر اور 2 ایک پر رضامند ہوں تو تم ان لوگوں کا ساتھ دو جن میں عبد الرحمن بن عوف ہو۔ چنانچہ ساتھ تو اپنے چچیرے بھائی عبد الرحمن کا ساتھ دے گا، اور عبد الرحمن تو عثمان کا بہنوئی ہوتا ہی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ختم ہوئی۔ آگے یہ ہے طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 پہ یہ گفتگو ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بہرحال حضرت عمر کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں یہ اجتماع ہوا، اور دروازے پر ابو طلحہ انصاری 50 آدمیوں کے ساتھ شمشیر بکف آ کھڑا ہوا۔ طلحہ نے کارروائی کی ابتدا کی اور سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اپنا حق رائے دہندگی حضرت عثمان کو دیتا ہوں۔ اس پر زبیر کی رگ حمیت پھڑکی۔ اب یہاں پہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان کی والدہ حضرت کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور انہوں نے اپنا حق رائے دہندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سونپ دیا۔ پھر سعد ابن ابی وقاص نے اپنا حق رائے دہندگی عبد الرحمن کے حوالے کر دیا۔ اب مجلس شورا کے ارکان صرف 3 رہ گئے، جن میں سے عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس شرط پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں کہ آپ دونوں، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب اور عثمان ابن عفان بریکٹ کلوز، اپنے میں سے ایک کو منتخب کرنے کا حق مجھے دے دیں، یا آپ میں سے کوئی ایک دستبردار ہو کر یہ حق لے لے۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں امیر المومنین علیہ السلام کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا تھا کہ یا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں یا عبد الرحمن کو اپنی منمانی کارروائی کرنے دیں۔ پہلی صورت آپ کے لیے ممکن ہی نہ تھی کہ حق سے دستبردار ہو کر عثمان یا عبد الرحمن کو منتخب کریں، اس لیے آپ اپنے حق پر جمے رہے، اور عبد الرحمن نے اپنے کو اس سے سامعین ہم پیج نمبر 104 پہ آ گئے، اپنے کو اس سے الگ کر کے یہ اختیار سنبھال لیا اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور ابو بکر اور عمر کی سیرت پر چلیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور اپنے مسلک پر چلوں گا۔ 3 مرتبہ دریافت کرنے کے بعد جب یہی جواب ملا تو حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ آپ کو یہ شرائط منظور ہیں؟ ان کے لیے انکار کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ انہوں نے ان شرائط کو مان لیا اور ان کی بیعت ہو گئی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق کو یوں پامال ہوتے دیکھا تو فرمایا، اب یہ اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ جو کہ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 298 پر عربی موجود ہے۔ ترجمہ ہے، یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہو، اب صبر جمیل کے علاوہ کیا چارہ ہے، اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ خدا کی قسم تم نے عثمان کو اس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ اسے کل تمہارے حوالے کر جائے۔ یہاں پہ وہ بات ختم ہوئی جو کہ طبری کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 297 میں موجود ہے۔ آگے لکھا ہے، ابن ابی الحدید نے شورا کے واقعات کو لکھنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان کی بیعت ہوگی تو امیر المومنین نے عبد الرحمن اور عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا تمہارے درمیان عطر منشم چھڑکے۔ اچھا، اب عطر منشم کے بارے میں کچھ بتایا بھی گیا ہے کہ عطر منشم کیا ہے۔ یعنی منشم ایک عورت کا نام ہے جو زمانہ جاہلیت میں حنوط وغیرہ بیچا کرتی تھی۔ اس وجہ سے جب قبائل عرب آپس میں لڑتے تھے تو بطور مثل کہا جاتا تھا کہ اس پر عطر منشم چھڑکو، یعنی وہ چیز کہ جس سے میت کو خوشبو دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ لڑ بھڑ کر ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے کفن و حنوط تیار رکھو، اور یہ حوالہ ہے المعارف کا۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا،
اور اب ہم پھر دیکھتے ہیں، ہاں لکھا تھا کہ اتر منشم چھڑکے اور تمہاری ایک دوسرے سے بن نہ آئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو گئے اور عبد الرحمن نے مرتے دم تک حضرت عثمان سے بات چیت کرنا گوارا نہ کی اور بستر مرگ پر بھی انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شورا اسی کا نام ہے جو 6 آدمیوں میں منحصر ہو اور پھر 3 میں سے اور آخر میں ایک ہی فرد میں منحصر ہو کر رہ جائے؟ اور کیا انتخاب خلافت کے لیے سیرت شیخین کی شرط حضرت عمر کی طرف سے تھی یا عبد الرحمن نے امیر المومنین اور خلافت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے پیش کی تھی؟ حالانکہ خلیفہ اول نے خلیفہ ثانی کو نامزد کرتے وقت یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ تمہیں میری سیرت پر چلنا ہوگا، تو اس کا یہاں پر کیا محل تھا؟ بہر صورت امیر المومنین علیہ السلام نے فتنہ و فساد کو روکنے اور حجت تمام کرنے کے لیے اس میں شرکت کو گوارا فرمائی تاکہ ان کے ذہنوں پر قفل پڑ جائیں اور یہ نہ کہتے پھریں کہ ہم تو انہی کے حق میں رائے دیتے، مگر خود انہوں نے شورا سے کنارہ کشی کر لی اور ہمیں موقع نہ دیا کہ ہم آپ کو منتخب کرتے۔ تو یوں ہم نے وہ مکمل پڑھ لیا چوتھا پوائنٹ کہ جس میں کہ وہ جو شورا بنائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اچھا سامعین، اس کے بعد پھر جو وہ ایک اور جگہ پہ 5واں پوائنٹ جو تھا جو ہم نے پڑھا تھا خطبے میں، جس کو کہ ہمیں مطلب جس کی ایکسپلینیشن دینی تھی، وہ پہلے میں خطبے کے الفاظ بتا دوں اور پھر آپ کو اس کی حاشیے سے پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یہاں لکھا ہے، جہاں پر یہ لکھا تھا کہ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ سامعین، یہ الفاظ مجھے بھی یاد ہیں خطبے کے اور آپ کو بھی یاد ہوں گے۔ یہاں پر حاشیے میں پڑھنے کے لیے بتایا گیا تھا، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ عہد ثالث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے برسر اقتدار آتے ہی بنی امیہ کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہم پیج 105 پہ آ گئے ہیں۔ شروع کر دیا، اور جس طرح چوپائے خشک سالیوں کے بعد ہرا بھرا سبزہ دیکھ لیں تو اسے پامال کر کے چھوڑتے ہیں، یوں ہی یہ اللہ کے مال پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخر اس خود پروری اور خویش نوازی نے انہیں وہ روز بد دکھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں تلواروں کی زد پر رکھ لیا اور سب کھایا پیا اگلوا لیا۔ اس دور میں جس طرح کی بے عنوانیاں ہوئیں ان پر کسی مسلمان کا دل دکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں پڑے ہوں اور غربت ان پر چھائی ہوئی ہو اور افلاس انہیں گھیرے ہوئے ہو اور بیت المال پر تسلط ہو تو بنی امیہ کا عہدوں پر عہدوں پر چھائے ہوئے ہوں تو انہی کے نوخیز و ناتجربہ کار افراد مسلمانوں کی مخصوص ملکیتوں پر قبضہ ہو تو ان کا تمام چراگاہوں میں چوپائے چریں، تو ان کے محلات تعمیر ہوں، تو ان کے باغات لگیں، تو ان کے اور کوئی دردمندان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تو اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں، اور کوئی اس سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرے تو اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ زکوٰۃ و صدقات جو فقر اور مساکین کا حق تھا اور بیت المال جو مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا، اس کا مصروف کیا قرار دیا گیا تھا وہ ذیل کے نمونوں سے ظاہر ہے۔ اچھا، وہ جو ذیل کے نمونے ہیں وہ جو طے کیے گئے تھے وہ ہم جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، آئیے میں ان کو پڑھ دیتی ہوں، اور وہ کل 12 ہیں۔ بس یہ 12 ہم پڑھ کے تو پھر ہم خطبہ نمبر 4 پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 1، حکم ابن عاص کو کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکلوا دیا تھا، اور نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے مدینہ واپس بلوا لیا اور بیت المال سے 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ بریکٹ میں حوالہ ہے معارف ابن قتیبہ صفحہ نمبر 94۔ 2، ولید ابن عقبہ کو کہ جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، مسلمانوں کے مال میں سے 1,00,000 درہم دیے۔ حوالہ ہے
عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94۔ نمبر 3، مروان ابن حکم سے اپنی بیٹی ابان کی شادی کی تو 1 لاکھ درہم بیت المال سے دیے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 1۔ چوتھا ہے حارث ابن حکم سے اپنی بیٹی عائشہ کا عقد کیا تو 1 لاکھ درہم بیت المال سے اسے عطا فرمائے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 1 اور صفحہ نمبر 39۔ اس کے بعد 5واں ہے ابو سفیان ابن حرب کو 2 لاکھ درہم دیے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 میں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر چھٹا ہے پوائنٹ عبداللہ ابن خالد کو 4 لاکھ درہم عطا فرمائے۔ حوالہ ہے کتاب کا معارف صفحہ نمبر 84۔ اگلا 7واں پوائنٹ ہے کہ مال افریقہ کا خمس یعنی بریکٹ میں لکھا ہے 5 لاکھ دینار مروان کی نظر کر دیا، اور اس کا حوالہ ہے معارف صفحہ نمبر 84۔ اس کے بعد 8واں ہے فدق کہ جسے صدقہ عام کہہ کر پیغمبر کی قدسی صفات بیٹی سے روک لیا گیا تھا، مروان کو عطائے خسروانہ کے طور پر دے دیا، اور اس کا حوالہ ہے معارف ابن قتیبہ صفحہ نمبر 84۔ پھر 9 ہے بازار مدینہ میں بہروز ایک جگہ تھی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وقف عام کر دیا تھا، حارث ابن حکم کو بخش دی، اور اس کا حوالہ ہے معارف صفحہ نمبر 84۔ پھر 10واں پوائنٹ ہے کہ مدینے کے گرد جتنی چراگاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرنے کی اجازت نہ تھی۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 39 اور جلد نمبر 1۔ 11واں ہے کہ مرنے کے بعد 1,50,000 دینار یعنی دینار سونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن 3.5 ماشے ہوتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے منتہی العرب۔ تو 1,50,000 دینار اور 1,50,000 دینا اور 10 لاکھ درہم آپ کے یہاں نکلے۔ جاگیروں کا کچھ ٹھکانہ نہیں، صرف چند ایک جاگیروں کی قیمت کا اندازہ 1 لاکھ دینار تھا، اونٹوں اور گھوڑوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حوالہ ہے بریکٹ میں مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435، اور یوں ہم پیج نمبر 106 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ 12واں اور آخری پوائنٹ ہے جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرکزی شہروں پر آپ ہی کے عزیز و اقارب حکمران تھے، چنانچہ کوفے پر ولید ابن عقبہ حاکم تھا، مگر جب اس نے شراب کے نشے میں چور ہو کر صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی تو لوگوں نے کے شور مچانے پر اسے معزول تو کر دیا، مگر اس کی جگہ پر سعید ابن عاص ایسے فاسق کو مقرر کر دیا۔ مصر پر عبداللہ ابن ابی سرح، شام پر معاویہ ابن ابی سفیان اور بصرے پر عبداللہ ابن عامر کے مقرر کردہ حکمران تھے، اور یہ بریکٹ میں ہے مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425۔ اور یوں سامعین ہم نے خطبہ نمبر 3 کے متعلق جتنی بھی تشریحات بیان کی گئی تھیں حاشیے میں، وہ ہم نے بہت تسلی سے پڑھ لی، کیونکہ اگر ہم یہ سب نہ پڑھتے اور اس کتاب میں ہمیں اتنا علم نہ ملتا تو صرف خطبہ پڑھ کے شاید یہ تفصیلات تاریخ سے جاننا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ آئیے اگلے خطبے کی طرف چلتے ہیں جو بہت لمبا نہیں ہے، صرف 2 صفحات پر ہی ہے، جو کہ ہم اس آڈیو میں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس میں کوئی حاشیے میں پڑھنے کے لیے کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ خطبہ نمبر 4۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، جب بھی میں خطبے کے الفاظ پڑھنے چلتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر ایک خوف سا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ کر دوں پڑھنے میں، کیونکہ یہ الفاظ عام انسان کے نہیں ہیں، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں، تو مولا آپ ہی میری مدد کیجیے۔ خطبہ نمبر 4۔ ترجمہ: ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بانگ صداؤں کو سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی،
میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کے نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادۂ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ بریکٹ میں لکھا، اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے، بریکٹ کلوز۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دورائے پر کھڑے ہوئے ہیں، جسے پانی کا اطمینان ہے اور وہ پیاس نہیں محسوس کرتا۔ اسے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے خطبہ، لیکن یہاں پہ جہاں پہ لکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، اس حوالے سے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ جب ان کے مقابلے میں جادوگر بلائے گئے تھے اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک کر اپنا سحر دکھایا تو آپ ڈرنے لگے تھے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، جس سے وہ جی میں ڈرے۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ تو یوں یہ میں نے پڑھ دیا، ساتھ ساتھ اس میں نیچے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے خوف کھانے کے بعد، سامعین خطبہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن یہ اس کے بعد تھوڑی سی تشریح لکھی ہے کہ خوف کھانے کے بعد دوبارہ پڑھتی ہوں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کھانے کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی طرح دوڑتے دیکھ رہے تھے اس لیے انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو، وہ اس سبب سے خائف ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے ڈرنے کا سبب یہ خیال تھا کہ کہیں دنیا والے ان شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر گمراہی میں نہ پڑ جائیں اور ان نظر بندیوں سے باطل کی بنیادیں مستحکم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈھارس نہیں دی جاتی کہ تمہاری جان محفوظ ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ یہ چونکہ انہیں اندیشہ حق کے دب جانے اور باطل کے ابھر آنے کا تھا، نہ اپنی جان کے جانے کا، کہ حق کی فتح و کامرانی کے بجائے حفظ جان کی انہیں تسلی دی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خوف یہی ہے کہ کہیں دنیا والے ان لوگوں یعنی طلحہ و زبیر وغیرہ کی فریب کاریوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں اور حق سے منہ موڑ کر ضلالت و گمراہی میں نہ جا پڑیں، ورنہ مجھے اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو یوں سامعین ہم نے خطبہ نمبر 4 بھی اس آڈیو میں مکمل کر لیا اور پیج نمبر 107 پر ہم یہاں پر ہیں، اور اس صفحے کے ہم نے تقریباً سارا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن اسی صفحے پہ کے آخری حصے میں خطبہ نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ہم کیونکہ اس آڈیو کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم تسلی سے خطبہ نمبر 5 جو ہے وہ ہم اپنی اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ انتظار کیجئے، انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، اگر تو اگلی آڈیو جلدی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو گئی تو ساتھ ساتھ سن لیجئے گا جیسا آپ کا دل چاہے، میں تو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اچھا سامعین، خدا حافظ۔